یقیناً آنے والی اتوار ماہ مبارک کی گھڑیاں نہیں ہوں گی، شوال کے مہینے میں حضرات ہوں گے۔ آج کا موضوع بھی مختصر رہے گا، اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع سے متعلق کچھ سوالات رہیں گے، آپ حضرات پوچھیں سمجھیں۔ 3 تاخراتیں ابھی ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ آج ایک تاخرات منگل کو ایک ہے، پھر اس کے بعد جمعرات کی شام میں ایک تاخرات، یعنی کہ 3 راتیں ابھی باقی ہیں، 25، 27 اور 29۔ 27 کی شب تو تقریباً سبھی کو معلوم ہے، اس میں تھوڑا بہت اہتمام بھی کرتے ہیں، چونکہ امت نے ایک مسئلہ طے کر لیا ہے کہ لیلۃ القدر 27 کی شب میں ہو سکتی ہے، اس سے نہ پہلے آ سکتی ہے نہ اس سے بعد میں جا سکتی ہے۔ سوال یہ ہوگا کہ بھئی جب پہلے بھی آ سکتی ہے بعد بھی آ سکتی ہے تو 27 میں اہتمام کیوں؟ خاص طور پر نماز بھی ذرا تاخیر سے رکھی جاتی ہے، اور شیرینی بھی تقسیم ہوتی ہے، اور بہت ساری جو چیزیں ہیں، یہ کیوں؟ اس کی وجہ دراصل یہ ہے، آج سے تقریباً 50-60 سال پہلے جن حضرات نے مساجد میں تراویح نمازیں وغیرہ پڑھی ہے، ان کو معلوم ہے کہ 50-60 سال پہلے ہمارے اس جنوبی ہندوستان میں حفاظ اور علماء کی بڑی کمی تھی، بڑی کمی تھی۔ ہوتے تھے لیکن جتنے مساجد ہیں اس کے مقابلے میں وہ تعداد بالکل نہیں کے برابر تھا۔ تو اب حفاظ اکرام دور دراز علاقوں سے بلائے جاتے تھے تراویح کی، اب وہ حضرات تراویح پڑھانے آتے تو اب ان کو بھی خواہش ہوتی کہ عید ہم اپنے گھر میں جا کر کریں، تو اس لیے وہ حضرات عید جو ہے اپنے جا کر گھروں میں کریں تو 2-3 روزے پہلے، اگر 26واں روزہ پکڑے، 29 روزوں کو پکڑے تو 3 دن، 30 روزوں کو پکڑے تو 4 دن، تو اس سے پہلے تراویح کو ختم کرتے اور چلے جاتے۔ تو اب اس دن ختم قرآن ہوتا تھا، اور ختم قرآن کے موقع پر دعاؤں کا اہتمام سے کرنے کا بھی جو ہے احادیث میں اور صحابہ کی زندگیوں میں درس ملتا ہے، تو اس اعتبار سے وہ ختم قرآن کا اہتمام ہوتا تھا، اور اتفاقاً وہ چوتھی تاخرات بھی ہوتی تھی، تو وہ اہتمام سے جمع ہو جاتے تھے، اور ختم قرآن کے بعد شیرینی میٹھا وغیرہ تقسیم کرنے کا رواج تھا۔ تو اس لیے یہ طریقہ چل پڑا۔ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن میں پارے تو 30، سورتیں 114، رکوعات کتنی ہیں؟ قرآن میں آپ نے دیکھا ہوگا رکوع لکھا ہوا رہتا ہے، خاص طور پر ہمارے یہاں قرآن میں یہ رکوع لکھا ہوا رہتا ہے۔ مدینے کا مصحف جو ہے، رسم الخط جو ہے، ان مصحفوں میں رکوع لکھا ہوا نہیں رہتا۔ رکوع کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک مضمون یہاں سے شروع ہو کر یہاں ختم ہو رہا ہے، یہ ایک پورا مضمون ہے، یہ ایک پوری ٹاپک ہے۔ اور پورے قرآن میں کتنے رکوع ہیں؟ 27 کو 20 سے ضرب دیجیے، 27 کو اگر آپ 20 سے ضرب دیں گے تو کتنا ہوگا؟ 540 رکوعات۔ یہ دراصل 27 شبیں جو قرآن مجید حفاظ سناتے تھے، ہر رکعت میں ایک رکوع پڑھنے کے وہ لحاظ سے مضمون کو وہاں بانٹ کر جو ہے یہ رکھا گیا ہے۔ تو رکوعات جو 540 ہے، اس کی پیچھے
کا ریزن بھی یہی ہے۔ رکوعات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، اور اسی لیے رکوعات قرآن کے بیچ میں نہیں لکھے جاتے، الگ سے جو سادہ پیپر ہوتا ہے اس کے بازو لکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ ایک مضمون یہاں سے یہاں تک ختم کرنا ہے۔ چونکہ پڑھنے والے بھی عربی زبان سے زیادہ واقف نہیں، سننے والے بھی زیادہ واقف نہیں، تو بعض مرتبہ اگر پہلے کھڑا دیا جائے بعد میں کھڑا دیا جائے تو بات ادھوری رہ جاتی ہے، بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ اس لیے بعد کے زمانوں میں خاص طور پر یہ عالمگیری رحمہ اللہ کے زمانے میں رکوعات کا اہتمام کرایا گیا تاکہ کوئی آدمی پڑھے تو ایک رکعت میں پڑھنا ہے تو کتنا پڑھے، تو یہ ترتیب سے 540 رکوعات ہیں۔ تو میں بات یہ بتا رہا تھا، ہم لوگوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ بھئی لیلۃ القدر 27 ہے، نہ وہ پہلے آ سکتی ہے نہ وہ بعد میں آ سکتی ہے، اس لیے پہلے کی راتوں کا بھی اہتمام نہیں، اس کی بعد کی راتوں کا بھی اہتمام نہیں، حتیٰ کہ چاند نظر آنے کے بعد جو رات ہوتی ہے لیلۃ العید، جو عید کی رات ہے، وہ معمولی رات نہیں ہے، وہ سب سے بڑی اور اہم رات ہے، اور امت کا عالم دیکھیے پورے کام جو ہے اسی لیلۃ العید میں کیے جاتے ہیں۔ آدمی اسی دن جوتوں کے لیے بھی نکل رہا ہے، بیلٹ کے لیے نکل رہا ہے، سب نکل رہا ہے، گھر کے بھی پورے جو بھی کام ہے اسی کے لیے نکل رہے ہیں۔ لیکن دوسرے دن عیدگاہ میں دیکھیے لوگ جو کپڑے اور جس حالت میں آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ افریقہ سے کہیں سے آ رہے ہیں، بہت ہی غریبی حالت میں آ رہے ہیں۔ رات کو تو خوب خریداری ہوئی ہے، لیکن عید کی نماز میں عیدگاہ میں دیکھیے ہر آدمی جو کچھ اس کے پاس پھٹے پرانے کپڑے ہو سکتے ہیں انہی کپڑوں میں آئے ہیں۔ آپ ان سے پوچھئے کیوں بھئی پھٹے پرانے کپڑوں میں آئے ہیں، دلیل دیں گے نہیں، یہ مزدوری کا دن ہے، اللہ کے پاس مزدوری لینے جا رہے ہیں، اس لیے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر جانا ہے۔ آپ کی جو عقل ہے بہت قیمتی ہے، اسے وہیں استعمال کیجئے جہاں اسے استعمال کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عید کے دن سب سے عمدہ اور بہترین لباس غسل کر کے عطر لگا کر جائے، اور ایک راستے سے جائے دوسرے راستے سے آئے، اجتماعی طریقے پر جائے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جائے، اس سے غیروں پر روب پڑے۔ اور عید کے دن اتنے پھٹے پرانے کپڑے تم پہن کر جاؤ گے تو غیروں کو لگے گا کہ مسلمان بہت ہی کنگال، تندرست، فقیر اور بہت بھیڑوں کے قسم کے ہوں گے۔ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری۔ تو بہرحال لیلۃ القدر آج کی شب بھی ہو سکتی ہے، 27ویں کی شب میں بھی ہو سکتی ہے، اس کے بعد جو جمعرات کی شب ہے اس میں بھی ہو سکتی ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں لوگوں میں غلط رواج پکڑ چکی ہیں، لیکن لوگ اسے سمجھاؤ تو بعض مرتبہ جو ہے ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن اب ہمیں ناراضگی کو تھوڑی دیر کے لیے اگنور کرنا پڑے گا، اوائڈ کرنا پڑے گا۔ اور ایک مسئلہ بھی بتا دوں جو لوگوں میں عام ہے، شاید آپ لوگ بھی سن کر ہاں نہ کر دیں۔ لوگوں کو پوچھے قرآن میں کتنی آیتیں ہیں، ہر آدمی یہی کہے گا 6686۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 6686۔ اس سے ایک کم کے لیے بھی راضی نہیں ہوگا، اس سے ایک زیادہ کے لیے بھی راضی، لیکن قرآن میں 6666 آیتیں نہیں ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آسان سی بات ہے، قرآن اٹھائیے، 114 سورتیں ہیں، ہر سورت کے شروع میں کتنی آیتیں ہیں لکھی ہوئی ہیں، ایک پیپر میں لکھتے رہیے، پہلی سورت میں 7 آیتیں، دوسری میں 287 آیتیں، لکھتے رہیے، پھر اس کے بعد آپ کے فون میں کیلکولیٹر ہے، حساب ڈالیے، 6600 بھی نہیں ہوتی، 66 میں ایک دو کم و بیش کی بات نہیں،
6,600 بھی نہیں ہوتی، لیکن لوگوں میں ذہن میں پتہ نہیں کہاں سے چل پڑا۔ قرآن میں کتنی آیتیں؟ 6,666۔ 6,666 آیتیں نہیں ہیں۔ آپ کہیں گے کہ فلاں کتاب میں لکھا ہے، فلاں یہ اپنی 10 کتابوں میں تو میں دکھاؤں گا، لیکن آپ بیٹھے آپ قرآن پڑھتے ہیں 114 سورت ہوں گے، ہر سورت کے شروع میں کتنی آیتیں لکھا ہوا ہے، اسے آپ جمع کیجئے دیکھ لیجئے، پتہ چل جائے گا اتنی نہیں ہے، 2200 سے اوپر کچھ آیتیں۔ لیکن یہ غلطی ہے، ایک بات ہے جو چلی ہے تو اب تک چلی رہی ہے۔ تو اسی طرح لیلۃ القدر بیچاری بھی 27 میں گزشتہ 50-60 سالوں سے ہندوستان میں نہیں، خاص طور پر جنوبی ہندوستان میں چل رہی ہے۔ شمال میں ایسا نہیں ہے ماحول، شمالی ہندوستان میں ایسا ماحول نہیں ہے کہ بس 27 وہاں جو ہے ہر رات جو ہے تاخراتوں کو جو ہے اہتمام سے جو یہ کیا جاتا ہے، بلکہ اکثر مساجد میں وہاں قرآن مجید جو ہے 28ویں روزے کے دن ختم ہوتا ہے۔ کون سے روز ختم ہوتا ہے؟ 28ویں روزے کو جو آخری تاخرات رہتی ہے تب ختم ہوتا ہے۔ اس سے کیا ہے، یہ جو تھوڑے بہت پابندی کے مصلی ہیں ہمارے پہلی صف کے، اب منگل کے بعد جن کو پکڑنا مشکل رہتا ہے، منگل کے بعد اعتکاف کے علاوہ باقی جو نارمل مصلی ہیں وہ سب پورے جو ہے قرآن کو بھی ختم کر دیے ہیں، تراویح کو بھی ختم کر دیے ہیں، رمضان کو بھی ختم کر کے چل دیے ہیں۔ تو عزیزان گرامی ایسا نہیں ہے، راتیں ابھی ہمارے سامنے بہت ہیں، لیکن اس میں 3 راتیں اہتمام کے، آج کی، منگل کی، پھر اس کے بعد جمعرات، پھر جیسے کہ طے ہے کا مطلب کیلنڈر بتا رہا ہے ہمارا، جمعہ کو چاند نظر آئے گا، 29 روزے رہیں گے، ہمارا کیلنڈر ایسا بتا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے جمعہ کو نظر آ جائے چاند، نہیں تو پھر ہفتے کے دن تو نظر آؤ نہ آؤ، اتوار کو تو عید رہے گی، زیادہ فکر مت کیجئے، پیر کو ہونے کے تو کوئی چانسز نہیں، اتوار لاسٹ ہے، اس سے آگے ہم نہیں گھسیٹیں گے۔ تو حاضرین اکرام، ان راتوں میں کیا کرنا چاہیے؟ گزارش یہ ہے کہ ان راتوں میں سب سے پہلے آپ اپنی چھوٹی ہوئی نمازوں کی طرف توجہ دیجیے، قضا نمازوں کی طرف توجہ دیجیے۔ اگر اللہ کے فضل سے قضا نمازیں نہیں ہیں تو آپ نوافل پڑھیے، صلاۃ التسبیح پڑھنے کی ہمت ہے، طاقت ہے اور دھیان رکھ کر پڑھ سکتے ہیں تو صلاۃ التسبیح پڑھیے، اور نیک کاموں کی فہرست لمبی ہے، تلاوت بھی نیک کام ہے، ذکر بھی نیک کام ہے، نماز پڑھنا بھی نیک کام ہے، صرف دعا مانگنا یہ بھی نیک کام ہے، چونکہ ایک ہی کام میں آدمی کے اندر تھکاوٹ آ جاتا ہے، اس لیے 4 رکعت نماز پڑھیے، تھوڑی دیر قرآن پڑھیے، تھوڑی دیر ذکر کیجیے، ذکر میں بھی کبھی استغفار کیجیے، کبھی تیسرا کلمہ، کبھی چوتھا کلمہ، کبھی درود، قرآن کی تلاوت تو ہے ہی، پھر اس کے بعد یہ کیجیے۔ باقی الحمدللہ تاخراتوں میں اور ان راتوں میں الحمدللہ ہر غریب مسجد میں بھی آپ لوگوں کی چست رکھنے کے لیے، ایکٹیو رکھنے کے لیے چائے وغیرہ کا، شیرینی کا تو انتظام رہتا ہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ لیلۃ القدر راتوں میں اللہ نے رکھا ہے، اس وقت آدمی کچھ بھی کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، عبادت کر سکتا ہے۔ اگر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی وہ جو قیمتی لمحہ ہے جس میں ہم دعائیں قبول کرتے ہیں وہ دن میں ہے، تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، کہ آدمی روزہ رکھ کے کچھ کھا بھی نہیں سکتا، کچھ کر بھی نہیں سکتا، سست ہو جاتا، لیکن اللہ کا فضل دیکھیے رات میں اللہ نے رکھا ہے، کھائیے پیئے اور عبادت کیجیے۔ دوسرا ایک مشہور روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ آج کی رات ہی لیلۃ القدر ہے تو میں کیا دعا مانگوں، میں کیا دعا پڑھوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دعا پڑھنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، بولیے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ دوسرا نے فرمایا اگر تمہارا حس کہہ رہا ہے کہ آج ہی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے
یا ہر تاخرات میں آپ کو یہ دعا اہتمام سے پڑھنا. ابھی دعا تو اگر آپ نے یاد کر لی، اس کے معنی مفاہیم نہ معلوم ہو تو بھی دعا میں لذت نہیں آتی، تو بھی دعا میں لذت نہیں آتی. تو مفہوم کو سمجھیے، اس کے ترجمے کو سمجھیے. دعا کا ترجمہ یہ ہے، اللہم انک عفو، اے اللہ آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو بہت پسند کرتے ہیں. آپ معاف کرنے والے ہیں، بہت زیادہ معافی کو پسند کرنے والے ہیں. فاعف عنی، اللہ مجھ سے بھی معافی میں مانگتا ہوں، مجھے بھی معاف فرما. کیا معاف فرما دے؟ مطلق اللہ کے نبی نے رکھا ہے. کیوں؟ ہر آدمی کی غلطیوں کی فہرست اتنی لمبی ہے، وہ سب گنانے کی ضرورت نہیں. فہرست گنانے کی ضرورت نہیں. اللہ سب غلطیوں کی معافی مانگتا ہوں، میں سب غلطیوں کو معاف فرما. اب اگر غلطیوں کو شمار کریں گے، پوری رات غلطیاں گنتے رہیں گے، غلطیاں نہیں ختم ہوں گی. عربی زبان اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کی جامعیت دیکھیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے معجزے دیے گئے ہیں ان میں ایک معجزہ یہ ہے جوامع الکلم. مجھے جوامع الکلم کا معجزہ دیا گیا ہے. جوامع الکلم کہتے ہیں ایسے الفاظ اور ایسے مختصر دعا کے ٹکڑے کہ جس کے اندر بے شمار معانی اور مفاہیم بھرے ہوئے ہیں. اسی طرح عید کے موقع پر صحابہ آپس میں ملتے تھے، ایک دعا کرتے تھے، ایک دعا مبارکبادی کے طور پر دیتے تھے. تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ نے ہمارے سے اور تمہارے سے قبول فرمائے. کیا قبول فرمائے؟ لمبی فہرست ہے. روزے بھی رکھا ہے، تراویح بھی پڑھا ہے، صدقہ بھی کیا ہے، ذکر بھی کیا ہے، تلاوت بھی کی ہے، کسی کا بھلا بھی کیا ہے، کبھی کچھ اور بھی نیک کام کیے ہیں. یہ جملے کے اندر وہ پوری چیز ہے. اسی طرح اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ آپ معافی کو بہت پسند کرتے ہیں اور آپ معاف کرنے والے ہیں، مجھ سے بھی معاف فرما دیجئے. یعنی جو کچھ میری زندگی کی فہرست لمبی ہے اسے معاف فرما. اگر معافی مل جائے اس رات میں اور کچھ نہ ملے، کیا تحفہ کم ہے؟ کیا یہ نعمت کم ہے؟ کیا یہ دولت کم ہے؟ تو آپ کہیں گے بھئی اتنی بڑی کیا دولت ہے؟ اس کے پیچھے کے لاجک کو سمجھیں. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ایک آدمی حساب کتاب کے بعد اسے ایک نیکی کم پڑ جائے گی. اس ایک نیکی کے لیے وہ جو اس کے قریبی ہیں، ماں باپ بیوی بچے دوست احباب رشتے دار پڑوسی جو بھی ہے، سب کے پاس جا کے گر گڑائے گا. ایک نیکی دے دو تو جنت میں داخل ہو جاؤں گا. ایک نیکی میں مسئلہ ہو گیا، کوئی بھی آدمی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. کوئی بھی آدمی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو اس لیے آپ کے پاس نیکیاں کم ہوں، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس غلطیوں کا پٹھارا نہ. اور غلطیاں آپ نے جنہیں سمجھ رکھا ہے وہ تو ہیں ہی، غلطیاں وہ بھی ہیں جنہیں آپ نہیں سمجھتے. ایک آدمی کیا سوچتا ہے میں اعتکاف میں ہوں، میں مسجد میں ہوں، میں نماز میں ہوں، میرے سے کیا غلطی ہو رہی ہے؟ ارے سب سے زیادہ شیطان تو اسی موقع پر غلطیاں کراتا ہے. ایک آدمی جوا خانے میں بیٹھا ہے، شراب خانے میں بیٹھا ہے، جواری ہے، دوسرے غلط کاموں میں بیٹھا ہے، شیطان اس کے پاس کیوں جائے گا؟ وہ تو غلطی میں بیٹھا ہی ہے. شیطان تو یہاں آتا ہے جہاں آپ مسجد میں ہیں تب آتا ہے وہ. اور آپ کا نفس جب آپ خود جو ہے برے کام میں کہیں بیٹھے ہیں وہاں کیوں آئے گا آپ کا نفس کچھ آپ کو بتانے کی؟ ضرورت ہی نہیں، آپ کو لگے ہوئے. آپ کا نفس
برائی میں کب ڈالتا ہے؟ جب آپ نیکی میں ہیں۔ اس لیے تابعین نے فرمایا کہ ہم نے دیکھا بہت سے لوگوں کو کعبۃ اللہ کے غلاف سے لٹکے ہوئے دعا کر رہے ہیں، لیکن اس وقت بھی ان کا دماغ ان کو گناہوں میں لگائے ہوئے۔ اور ہم نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا، تابعین نے کہا کہ مکہ المکرمہ کے بازار میں کپڑے اور تسبیح فروخت کر رہے ہیں، چیخ چیخ کر وہ اپنا اثاثہ فروخت کر رہے ہیں، لیکن دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو پتہ چلا یہ جو دھوکہ نفس نے دیا ہے کہ میرے کون سی غلطیاں ہے، میں تو نماز میں ہوں، مسجد میں ہوں، اعتکاف میں ہوں، 4 دن سے مجھے کیا ضرورت ہے آج معافی مانگنے کی؟ نہیں میرے بھائی، آپ ہی کو زیادہ ضرورت ہے، مجھے بھی زیادہ ضرورت ہے۔ اس لیے معافی تلافی کے ساتھ پاک صاف ہو کر اللہ کے دربار میں پہنچے، یہ بہت ضروری ہے، اور ان راتوں میں اس کا اہتمام کریں۔ اور دوسری بات، دل کو کشادہ رکھیں، دعا مانگتے ہوئے اپنے لیے، ساری امت کے لیے، ساری انسانیت کے لیے اس کا اہتمام کریں، اور اس بات کا اللہ خیر کرے کہ اللہ باقی ایام میں یہ جو کچھ آپ کے فضل سے، آپ کی مہربانی سے، آپ کے صدقے سے نیک کام ہوا، اللہ کے فضل سے ہو رہے ہیں، انسان کی کیا وجہ کہ اے اللہ اسی کو برقرار رکھا۔ تو ان 3 راتوں میں اس کا اہتمام کریں، اور آخری رات چاند نظر آنے کے بعد کی جو رات ہے وہ بڑی قیمتی رات ہے، اسے ضائع مت کریں۔ اس رات میں بھی اہتمام کے ساتھ گھروں میں، خاص طور پر اس دن سب لوگ اعتکاف سے بھی اٹھ جائیں گے، دوسرے بھی اس دن تراویح بھی نہیں رہے گی، تو گھروں میں بیٹھ کر سب اجتماعی طور پر بیوی بچے سب مل کر، ماں باپ قرآن پڑھیں، ذکر کریں، اجتماعی طور پر دعا کریں، یہ بڑے فضیلت کی چیز ہے۔ اب اس عبادت کے اثرات کو آنے والے رمضان تک برقرار رکھنا ہے، اور یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ کووڈ کا انجیکشن لیتے ہوئے، ویکسین لیتے ہوئے ہم نے سوچ لیا ہے کہ اب کووڈ ہو یا کوئی بھی بلا ہو، وہ آئے گا تو وہ ہم پر اثر نہیں کرے گا، اس لیے کہ ہم نے ویکسین لے لیا ہے۔ حالانکہ ویکسین دینے والے بھی یہ گارنٹی نہیں دے رہے ہیں کہ وہ یہ لگا لینے سے پھر کورونا نہیں آئے گا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئے گا لیکن زیادہ زور کا حملہ نہیں کرے گا، ہلکا جھٹکا دے گا۔ اور جبکہ کورٹ میں کیس چل رہا ہے، ویکسین لیے ہوئے بہت سارے لوگ تندرست اچانک دنیا سے ہی چل بسے، کورٹ میں کیس چل رہے ہیں، داخل کرنے والے ان کے مشہور بڑے بڑے ڈاکٹرز اور وکیل لڑ رہے ہیں۔ خیر، میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس مہینے کی عبادت کو، اس کے اثرات کو آپ آنے والے رمضان تک رکھنا چاہتے ہیں، یقیناً چاہتے ہیں، تو 2-4 مختصر گزارشیں ہیں، اسے توجہ سے۔ سب سے پہلی بات، کچھ بھی ہو جائے آپ فرض نماز نہ چھوڑیں، کوشش کریں مسجد میں پڑھنے کی، اگر نہیں بھی ہوئی مسجد میں پڑھنے نہیں ہوا تو بھی گھر میں ادا کریں، خاص طور پر فجر کی نماز۔ آپ اٹھے ہیں 7 بجے، نہیں اٹھ سکے فجر، لیکن جو ہی 7 بجے، 6:30 بجے، 8 بجے، 9 بجے جب اٹھیں، پہلے وضو کریں، پہلی فرصت میں جو ہے گھر میں نماز پڑھنا۔ حدیث میں ہے من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، رواہ البخاری۔ جو شخص من نام عن صلاة، جو شخص نماز سے سو گیا یا اسے بھول گیا تو وہ اس وقت ادا کرے جب اسے یاد آئے، جب جاگے تب ادا کرے، یہ گناہ نہ ہونے سے بہت بہتر ہے۔ ہمارے سلطان نماز تو وہی 8 گھنٹے ہو گئے،
چھوڑو ظہر میں دیکھ لے، چونکہ اسی وقت تو فجر پڑھ لیتا تو وہ نماز اسے ظہر تک لے آتی، نہیں پڑھا اب ظہر بھی گئی، اب ظہر چلے جاتی ہے تو عصر کی نماز پر تو سب سے زیادہ غلبہ رہتا ہے اسے نہ پڑھنے دینے کے لیے نفس اور شیطان کا، چونکہ اسے صلاۃ الوسطیٰ کہا جاتا ہے، بیچ کی نماز۔ اب عصر نہیں پڑھی تو باقی دو نمازیں تو ویسے ہی اڑا دے گا، سوچے گا چلو کل سے شروع کریں، نہیں، پھر کیا کرے گا آدمی؟ نہیں، جمعہ سے شروع کریں گے، عجیب مسئلہ ہے، جمعہ سے شروع کریں گے، محرم سے شروع کریں گے، عید کے بعد سے شروع کریں گے۔ بہت سارے لوگ بولو نہیں حضرت انشاءاللہ عید کے بعد شروع کر دیتا ہوں۔ ارے بھائی کھانے پینے میں، اپنے مدنے میں، دوسرے کسی بھی چیز میں وقت کا کوئی عمل دخل نہیں۔ نماز کو بولو نہیں انشاءاللہ جمعہ سے شروع کریں گے، نماز کو بولو نہیں انشاءاللہ پہلے محرم سے شروع کروں گا، پہلے ذی الحجہ سے شروع کروں گا۔ کوئی اسرائیل علیہ السلام سے معاہدہ کر رکھا ہے کہ بھئی جب تک تم نماز نہیں شروع کرو گے تب تک وہ روح نہیں لیں گے؟ کبھی بھی آ سکتے ہیں وہ حضرت، بلکہ آج کل تو زیادہ ہی گھوم رہے ہیں ہمارے علاقے میں۔ وہ جو ایمبولینس والے ڈرائیور صاحب ہیں ہمارے یہاں الحمدللہ بچھنگری فیڈریشن کی طرف سے، جو ایمبولینس سے میت کو لے جانے آنے والے، وہ ڈرائیور صاحب سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، میں پوچھتا ہوں کیا حال ہے، وہ کہتے ہیں یہیں پھر رہے ہیں۔ رمضان میں بھی پھر پہلے رمضان میں نہیں پھرتے تھے، اب رمضان میں بھی آج پھر۔ اسرائیل علیہ السلام کی بڑی ٹیم فرشتوں کے پاس، دنیا کے فرشتے کہتے ہیں جاؤ بھی انہاج گھر میں ذرا پھرو۔ تو کوئی معاہدہ ہے کہ محرم سے شروع کروں گا، سفر سے شروع کروں گا، ربیع الاول سے شروع کروں گا، ربیع الاول آتے آتے تمہارا ربیع الاول چلا جائے گا۔ اس لیے مہربانی فرمائے نماز پڑھنا۔ دوسرا 2 5 7 10 مرتبہ آپ صبح اٹھے، دیر ہو گئی، استغفر اللہ پڑھیں۔ آپ کہیں گے کہ پڑھنے سے کیا ہوگا؟ وہ آگے آپ کو پتا چلے گا۔ اللہ کے نام میں کیا برکت ہے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ غیروں سے پوچھئے جو مسجدوں کے پاس آ کر کھڑے رہتے ہیں، دن رات تو آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، لیکن دیکھیں مسجدوں کے پاس بڑے بڑے فیملیز والے کھڑے، بچوں کو کیا دے رہے ہیں آپ؟ کچھ کھانے دے رہے، کچھ پینے دے رہے، کچھ نہیں۔ کیا کر رہے ہیں آپ کے رب کا نام پڑھ کر تھوک رہے ہیں۔ ارے ہم سے زیادہ تو ان کے دلوں میں اعتقاد ہے۔ یہ کتنی کمزوری کی اور برائی کی بات ہے کہ مومن اپنے رب کے نام پر، آیات پر اسے اعتقاد نہیں ہے، اسے جو ہے بھروسہ نہیں ہے، اور جو لوگ اسے نہیں مانتے ان کا اعتقاد اور اعتماد کو دیکھیے کہ وہ کھڑے ہوئے ہیں اپنے بچوں کو لے کر، خود آ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ 5 10 شروعات۔ نمبر 2 5 7 مرتبہ درود، چلتے چلتے گھر میں اٹھے کپڑے پہنتے پہنتے درود پڑھ لی، اس کے بعد اللہ کا نام لے کر گھر سے نکلی۔ آج حادثات بہت بڑھ گئے ہیں، اللہ کا نام لے کر گھر سے نکلیے اور اپنی گاڑی میں اللہ کا نام لے کر بیٹھیے، سفر کی دعا پڑھ کر آگے کا کام شروع کیجیے۔ یہ جو استغفر اللہ ہے، یہ جو درود ہے، انشاءاللہ آپ کو لائن پر لاتا رہے گا، فوراً نہیں لیکن اثر ہے، اثر آئے گا، اب کرتے رہنا ہے۔ دوسری بات، جہاں تک ہو سکے کوشش کے ساتھ قرآن کا چاہے 1 صفحہ ہو، ہر آدمی روزانہ پڑھنے کا اہتمام کرے، کھول کر قرآن پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اس کے بعد کے مراحل یہ ہیں، جو برائیاں ہم میں ہیں، یعنی ہم سب میں ہیں، ایسا نہیں کہ کسی ایک آدمی میں برائی ہے دوسرا آدمی اس سے پاک ہے، نہیں، کوئی فرشتے نہیں، ہم سب انسان ہیں، غلطیوں کے پتلے ہیں۔ تو ہماری جو غلطیاں ہیں ان کا محاسبہ کیا جائے کہ ہم میں کیا زیادہ
غلطیوں کا یہ ہو سکتا ہے ایک آدمی کو کان کے گناہوں کا مسئلہ ہے، کان کے گناہوں کا مسئلہ ہے کہ ہر وقت اسے گانے میوزک سننے کی لت ہے، ایک دم تو وہ چھوڑ نہیں سکتا، کب کرنا شروع، کیا کریں، کب کرنا شروع، کسی کو آنکھوں کی گناہ کا لذت کم کرنا شروع، اور کسی آدمی جھوٹ بولنے کا بے مطلب جھوٹ بولنے کی عادت ہے، کم، کسی کو ہنسانے کے لیے بغیر فائدے کے جھوٹ بولنا بھی جھوٹی ہے، ایک آدمی صرف ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، کوئی اس سے اس کا مقصد نہیں ہے، حدیث میں وہ بھی جھوٹ ہے، آہستہ آہستہ۔ اور دوسری بات، دینی تعلیم کا جو سلسلہ ہے جو آپ نے بچپن میں پڑھ کر روک دیا ہے، اسے کسی طرح آگے سلسلہ شروع کریں، اتنے کام جاری رکھیں، انشاءاللہ مراحل آسان ہوں گی۔ اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ موضوع سے متعلق یا خاص طور پر آگے میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، اور دوسرے اس موضوع سے متعلق یا کوئی بھی دینی موضوع سے متعلق کوئی سوال ہو تو کرے تاکہ اس کی رہنمائی کریں۔ یہ مذاکرہ ہے اور آپس کی گفتگو ہے، اسے کانوں کا مزہ سمجھ کر، بیان سمجھ کر نہیں، میں بہت ہی سنجیدگی سے مرتب انداز میں کوشش کیا ہوں آپ حضرات کے سامنے وہ چیزیں رکھنے کی جو آپ کو آنے والے 11 مہینوں میں ساتھ۔ اللہ جزائے خیر دے حضرت مولانا یوسف صاحب قادری، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند تھے اور بڑے قابل آدمی تھے، حضرت جی کے نام سے جانے جاتے، حیات الصحابہ کتاب لکھی، بڑے درجے کے آدمی تھے۔ انہوں نے کئی مرتبہ کہا کہ بہت سے لوگ کانوں کی مزے کے لیے بیان کرتے ہیں، اس سے فائدہ نہیں ہو۔ میں نے آنے والے دنوں میں آپ کے رمضان کی محنت کو کیسے برقرار رکھنا ہے، کیسے فائدہ اٹھانا ہے، اس کے لیے ایک چھوٹا سا فارمولہ دے دیا ہے۔ نمازوں کی پابندی 5-10 سے آگے بڑھاتے رہے، استغفار، درود ہے، اور اس کے بعد آپ بیٹھ کر آپ کو معلوم ہے آپ کون سے گناہوں میں زیادہ پھنسے ہوئے ہیں، ان گناہوں میں سے ہر گناہ کو آپ ذہن میں رکھ کر اسے ایک دم تو ختم نہیں ہو سکتا، پینے والا ایک دم تو نہیں چھوڑتا، بلکہ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کوئی بہت بڑا پینے والا ہے وہ ایک دم چھوڑے گا تو مر جائے گا، اسے کہتے ذرا کم کرو، ذرا کم کرو۔ تو اس طرح جو بھی برائیاں ہیں، پینے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میں سے کوئی پی رہا ہے، نہیں، نارمل بات بتا رہا ہوں کہ گناہ جو بھی ہے ہم میں اسے جو ہے ایسا کم کریں تو کام بنے گا۔ تو چلیے اس موضوع سے متعلق یا کچھ بھی سوال ہو تو کریں۔ ایسا لگتا ہے ہمارے ملک میں لوگ بہت سارے بیان سنتے اپنے سو جاتے ہیں، موضوع سے متعلق کوئی سوال۔ میں نے عربوں میں دیکھا کہ آدھے گھنٹے کا پروگرام ہے تو 10 منٹ کا بیان ہے، 20 منٹ کے سوالات، 1/3 بیان کے 2/3 سوالات۔ بہت سارے لوگ چیٹیوں کی شکل میں بھی دیتے ہیں، چونکہ چیٹیوں کی شکل میں بہت سارے حضرات دیتے ہیں، وہاں عربی رہتی ہے تو پڑھ بھی لیتے ہیں۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے حضرات انگریزی میں دے دیتے ہیں، اور بہت سارے حضرات ایسے انداز میں لکھ کے دیتے ہیں جیسے مجھے وہی آ رہی ہے، میں وہ نام دیکھ کے سمجھ جاؤں کہ ان کے لیے کیا دعا کروں، ایسا نہیں۔ تو بہرحال یہ کچھ چیزیں ہیں، میں چاہتا ہوں اسے پورا کیا جائے، اور آخر میں مسئلہ بھی سنتے چلیں۔ بہت سارے حضرات قرآن پڑھ رہے ہیں اور انہوں نے طے کر رکھا ہے کہ ہم سجدے سب سے آخر میں کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ جب پڑھ رہے ہیں اسی وقت سجدہ کر لیا کرو، نہیں بھی ہے تو آخر میں یاد سے سجدے کر دیا کرو۔ اور ایسا مت کرو، گھروں میں نے اکثر دیکھا، گھروں میں خواتین کیا کرتے ہیں، پورا قرآن پڑھے رہتے ہیں، اپنے بچوں سے کہہ دیتے ہیں کہ میں نے پورا قرآن پڑھ لیا ہے، چلو میرے 14 سجدے باقی ہیں تم کر دو۔ پڑھائی تو ہے، سجدے دوسرے کر رہے ہیں، نہیں ایسا نہیں۔
اس میں آپ نے پڑھا ہے، آپ نے سنا ہے، آپ کو سجدے کرنا ہے۔ آپ نے پڑھا ہے، آپ نے سنا ہے، تو آپ کو کرنا ہے، دوسروں سے کام نہیں چلے گا۔ کون کی پڑھ رہی، کون کی کر رہی، یہ نہیں کام چلے گا۔ اور جو ہے قرآن بہت سارے لوگوں کے بہت کم ہوا ہے۔ مجھے کل بھی بہت شدت سے اس بات کا احساس ہوا، بہت کم وقت رہ گیا ہے۔ قرآن مجید مکمل کریں، اور جو حضرات سمجھ کر پڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ چاہے ایک صفائی ہو، سمجھ کر پڑھنے کی بھی کوشش کریں۔ اور ملک کے لیے خاص طور پر آنے والے ہمارے اسٹیٹ میں الیکشن ہے، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے اسٹیٹ کے لیے، پورے انسانوں کے لیے جو بہتر ہے ایسے فیصلے فرمائے، اور سکون اور امن عطا فرمائے۔ اور بارشوں کی بڑی شدید طلب کی جا رہی ہے، دعائیں ہو رہی ہیں، اس لیے کہ اسٹیٹ کے بہت سے ندیوں میں اب 5-6 دن کے لیے پانی رہ گیا ہے، بعد میں پھر مسئلہ ہوگا۔ مصیبت یہ ہے کہ ہم شہر والوں کو کچھ مسئلہ سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ ہمارے یہاں پانی کا مسئلہ کیا ہے، ہمارے بنگلور ساؤتھ والوں کو کچھ معلوم ہی نہیں۔ وضو کر رہے ہیں 60-70 لیٹر، غسل کرنے گئے 200-250 لیٹر اڑا دے رہے، کلی کر رہے ہیں تو 2 لیٹر اڑا دے رہے۔ اور اگر آپ مسئلہ بتائیں تو کہتے ہیں کہ ہمارا گھر ہے، ہمارا پانی ہے، کچھ بھی کر لیں۔ آپ کا پانی ہو، کسی کا بھی ہو، اسراف کی اجازت نہیں۔ صرف آپ بنگلور کے اس علاقے میں جا کر دیکھیے، سینٹرل کا ادھر کا جو علاقہ ہے بنگلور کا، وہاں جا کر دیکھیے رات کے 3-3 ڈھائی بجے جو ہے پانی کے انتظار میں نلوں کے پاس لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ میٹھے پانی کا بھی عالم ہے، کھارے پانی کا بھی عالم ہے۔ رنگ روڈ کے ادھر جو ایئرپورٹ کے طرف کا ایریا ہے، یہ جو سب ایریے ہیں بنگلور کے، 1200-1300 اڑی نیچے بھی پانی نہیں ہے۔ اور جو 1200 کے بعد پانی ملتا ہے وہ اتنا ہلکا ملتا ہے کہ سمجھیے کہ یہاں جو ہم لوگ فلٹر کا پانی پینے کے لیے کھولتے ہیں تو جتنا آتا ہے اتنا آہستہ آتا ہے۔ 1300 فٹ کے بعد پانی کا یہ عالم ہے۔ اس لیے پانی کا مسئلہ بہت اہم ہے۔ لوگ 3-3 4-4 کلومیٹر گاؤں دیہاتوں میں ایک گھڑا رکھے ہوئے، مائیں بہنیں سر پہ ایک یہاں ایک پکڑے ہوئے 3-3 کلومیٹر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہیں پانی مل رہا ہے تو 2 منے لے جاتے، اور ہمیں یہاں پانی کو بے رحمی سے برباد کر رہے ہیں۔ اللہ کے پاس حساب دینا ہوگا۔ سنبھل کر رہی ہے، سنبھال کر رہی ہے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اس کی ناقدری اور ناشکری نہیں برداشت کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم ارزقنا علم التوحید وعمل الاخلاص وحسن الخاتمہ۔ یا الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، اے اللہ جیسے بھی ہیں آپ ہی کے بندے ہیں، آپ ہی کے نام سے صبح کرتے ہیں، آپ ہی کا نام لے کر رات میں اللہ بسم پر سر رکھتے ہیں۔ اے اللہ ماہ مبارک اصل میں تو گزر ہی چکا ہے، کچھ لمحے باقی رہ گئے ہیں، گزرے ہوئے لمحوں کی بھی قدر نہیں کر سکے، معاف فرمائیں، آنے والے لمحوں کی قدر کی توفیق نصیب فرمائیں۔ 3 بڑی قیمتی تاخیراتیں اے اللہ لیلۃ القدر والی رات میں نصیب فرما، جس کے بارے میں آپ نے قرآن میں کہا 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، اور پیارے نبی نے فرمایا ایمان و اعتقاد سے جو اس رات میں کھڑا ہوتا ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اے اللہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہمارا بھی نام شامل فرما، ہمارے روزوں کو، ہماری تلاوت کو، ہماری نمازوں کو، صدقہ خیرات کو، ذکر و اذکار کو، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ آپ کی شان بڑی اونچی ہے، اے اللہ آپ قبول کریں، آپ کے شان کے مطابق
عبادتیں ہم سے ہو ہی نہیں سکتی اے اللہ، لیکن جو بھی ہوئی ہے آپ کی مہربانی سے ہوئی ہے اے اللہ۔ باوجود شدید گرمی کے اے اللہ مزدور پیشہ طبقہ لوگوں نے بھی روزوں کو رکھا ہے، اللہ ان کے روزوں کو قبول فرما۔ اور اے اللہ بہت سے نادان، بہت سے ظالم اور جاہل، سب کچھ سہولتیں ہونے کے باوجود روزوں کو چھوڑا ہے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، صحیح سمجھ عطا فرما، روزوں کی اس توفیق عطا فرما۔ اللہ جن کی تلاوتیں کئی پاروں اور کئی قرآنوں کی شکل میں ہو گئی ہے اسے بھی قبول فرما، اور جن کی ابھی تک نہیں ہوئی ہے ان کو پورا جلدی کرنے کی توفیق نصیب فرما، رحمتوں کی بارش نازل فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، بے جوڑوں کو جوڑا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ اے اللہ قرضوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کی اللہ ادائیگی کے راستے مشاہدہ فرما۔ اے اللہ بے گناہ جو جیلوں میں بندے ان کی رہائیوں کے فیصلے فرما، پورے ملک میں امن و امان کے فیصلے فرما۔ اے اللہ نفس اور شیطان نے جو نفرتیں بنی آدم کے درمیان میں پیدا کر دی اللہ تمہیں ختم فرما، سب کو کلمے کی دولت عطا فرما، سب کو کلمے کی دولت عطا فرما۔ اے اللہ ان معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرما، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ باقی سال بھی تیرے ہی بندے ہیں، اللہ تیرے دربار میں آنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، کاروباروں میں تجارتوں میں خیر و عافیت عطا فرما، مساجد مدارس خانقاہوں کی عبادت گاہوں کی عیدگاہوں کی قبرستانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو جاب کے انتظار میں تلاش میں جاب عطا فرما۔ اے اللہ بہت سے بچے SSLC کے امتحان کے بعد رزلٹ کے انتظار میں ہیں، اللہ توقع سے زیادہ کامیابی نصیب فرما۔ کوئی دوسرے ایگزاموں کی تیاری میں ہے، اللہ اس میں کامیابی نصیب فرما۔ اور اللہ سب سے بڑی بات اللہ آخرت کے امتحان میں ہم سب کو کامیابی نصیب فرما۔ اللہ آخرت کے امتحان میں ہم سب کو کامیابی نصیب فرما، اور خاص طور پر اس کی ابتدا قبر کے سوالات سے ہونے والی ہے، اللہ وہاں میں کامیابی نصیب فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی خیر و عافیت سے متعلق دعائیں مانگی ہیں اس کا حصے وافر ہم سب کو نصیب فرما۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور فتن آفات سیئات بلیات مصیبات سے پناہ مانگی ان سب سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حاضرین مجلس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، جن کے بعد سفید ہو گئے، ایسے لوگ بھی ہیں، اتنے سارے اگر کسی کے در پر چلے جائیں تو یقیناً بات قبول ہو جاتی ہے، بات بن جاتی ہے۔ اللہ آپ تو معافی پسند کرتے ہیں، دینے کو پسند کرتے ہیں۔ اے اللہ جو کچھ ہمیں مانگا ہے اے اللہ ہم تو اپنے حساب سے کر رہے ہیں، اے اللہ آپ اپنے شان کے مطابق فیصلہ فرما دیجئے، ہمارا بیڑا پار کرا دیجئے۔ اس دعا کو محض فضل کرم سید الثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی ہونے کی بات ہے ہمارے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔